اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی احادیث وراثت کے حصہ کے بارے میں ہیں۔ پہلی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے، حتیٰ کہ ایک انصاری عورت کے ہاں پہنچے جو مقامی اسواف حدود حرم مدینہ میں رہائش پذیر تھی۔ تو یہ عورت اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر آئی اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ہیں جو آپ کی معیت میں تھے اور احد میں شہید ہوئے۔ ان کے چچا نے ان کا سارا مال اور ساری وراثت لے لی ہے اور ان کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ سب پر قبضہ کر لیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی قسم، اس طرح تو ان کا کبھی نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ ان کے پاس کچھ مال نہ ہو۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس میں فیصلہ فرما دے گا۔ اور پھر سورۃ نساء کی آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کو اس کے دیور کو میرے پاس بلاؤ۔ تو آپ نے لڑکیوں کے چچا سے کہا، ان دونوں لڑکیوں کی 2/3 اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دے دو اور باقی تمہارا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس روایت میں بشر بن مفضل نے غلطی کی ہے۔ یہ لڑکیاں سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں تھیں، جبکہ ثابت بن قیس کی شہادت یمامہ کے موقع پر ہوئی ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2891۔ تو دوسری حدیث حزیل بن شرجیل اودی سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت ابو موسیٰ اشعری اور سلمان بن ربیعہ رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور ان سے دریافت کیا کہ ایک شخص فوت ہوا، ایک بیٹی، ایک پوتی اور ایک حقیقی بہن چھوڑ گیا، اس کی میراث کیوں کا تقسیم ہو؟ ان دونوں نے کہا، بیٹی کے لیے آدھا ہے اور حقیقی بہن کے لیے بھی آدھا۔ پوتی کو انہوں نے محروم ٹھہرایا اور کہا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جاؤ اور ان سے بھی پوچھ لو، وہ ہماری تصدیق و تائید کریں گے۔ چنانچہ وہ آدمی ان کے پاس گیا اور مذکورہ مسئلہ پوچھا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت سلمان بن ربیعہ رضی اللہ عنہما کا جواب بھی بتایا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر میں بھی یہی جواب دوں تب تو میں گمراہ ہو گیا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ ہوا۔ میں یہ فیصلہ دیتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا کہ اس کی بیٹی کے لیے آدھا
عیسیٰ بن ذؤیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک میت کی نانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور وہ اپنا حق وراثت طلب کر رہی تھی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی کتاب میں تیرا کوئی حصہ مذکور نہیں ہے اور نہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے کچھ معلوم ہے، تم لوٹ جاؤ حتیٰ کہ میں لوگوں سے پوچھ لوں۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر تھا تو آپ نے اس نانی کو چھٹا حصہ دیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا اس خبر کے سلسلے میں تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے اسی طرح کہا جیسے کہ مغیرہ بن شعبہ نے کہا تھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نانی کو یہ حصہ دیا۔ پھر ایک اور دادی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، وہ اپنا حق کی وراثت طلب کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا، اللہ کی کتاب میں تمہارا کوئی حق مذکور نہیں، اور جو فیصلہ اس سے پہلے ہوا ہے وہ دوسری نانی کے لیے تھا، اور میں حقوق وراثت میں کچھ نہیں بڑھا سکتا، لیکن وہ چھٹا حصہ بھی ہے۔ اگر تم دونوں نانی اور دادی جمع ہو جاؤ تو یہ حصہ تم دونوں کے مابین ہوگا، اور جو تم میں سے کوئی اکیلی ہو، دادی ہو، نانی نہ ہو، یا نانی ہو، دادی نہ ہو، تو یہ چھٹا حصہ پورے کا پورا لے لے گی۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2894۔ تو پیارے دوستو، یہ آج کی احادیث وراثت کے بارے میں، رشتہ داروں میں تقسیم ہونے کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔